میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان نور خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈنگا کے علاقہ میں ایک گاڑی کے اوپر فائر کر کے 6 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی گھر کے 4 افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری شاہد صاحب، انہوں نے اس کے اوپر کافی ڈیپلی سرچ کیا۔ آئین سے جانتے ہیں کہ یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کس طرح قتل ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار یہ قتل جو ہے نا پہلے دشمنی کی وجہ سے سارے معاملہ چلتے ہیں، اب یہ چدراہٹ کا اور انڈر ورلڈ ڈان بننے کا رولا آ گیا ہوا ہے۔ اس بندے کو اختر گجر کو جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے حملہ کیا ہے نا، اس کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ بندہ عمرہ کر کے ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، اور اگر اب یہ قتل ہوا یا نماز کی حالت میں ہوگا یا اس کو کوئی زہر دے گا، اس کے مورے ہل گئے ہیں، اور یہ سمجھ لیں مورے کی بیماری بڑی سخت ہوتی ہے نا، یہ پیرالائز ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں۔ یہ بندہ تنگ آمد بعد جنگ آمد کے موڈ میں ہے نا کہ اینڈ کر دینے اس لڑائی کا سلسلہ۔ یہاں پہ شعر سناؤں آپ کی اجازت کے ساتھ، شعر سناؤں آپ کو۔ فرعون نہ حمان نہ شاداد رہے گا، اب نہ جہاں میں کوئی بھی جلاد رہے گا، میرے نہ صحیح اپنے نشے من کی فکر کر، گلشن نگر اجڑا تو کوئی نہ آباد رہے گا۔ یہ جو ہے نا بالکل اینڈ پہ آ چکی ہے لڑائی، بہت بڑی قتل و غارت ہوگی اگر پولیس نے یا اداروں نے اس کو نہ روکا۔ یہ ایک انسپیکٹر وہاں پہ ملک لیاقت اس کا نام ہے، یا کیا لیاقت اس کنفرم ہے، اب کاسٹ کا مجھے نہیں پتا، وہ لالا موسا لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ ساری لڑائی کو آتنک میں پھیلانے والا نا بدلنے والا یہ SHO ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر مستنصر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو چیک کرے ڈیپلی۔ تو دوسری طرف جو ہے نا یہ لڑائی اگر اس کے بھتیجے داماد یا اختر گجر کے داماد کے پاس آ گئی نا، گدی نشین وہ بن گیا، اختر گجر اگر مر جاتا ہے تو یہ شارو اور جو جعفر ہے نا، دونوں گروپوں کے جو مین سربراہ کو بنے ہوئے ہیں، یہ گجرات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ ہر طرف آپ کو بارود کی جو ہے نا خوشبو اسمیل نظر آئے گی، لاشوں کے ڈھیر نظر آئیں گے، اور آپ کو جو ہے نا ہر طرف خون کی ندیاں بہتی نظر آئیں گی۔ یہ اتنے خطرناک بچے ہیں دونوں، جعفر اور شارو جو ہے اس کو پیچھے سے میر اختر اور میر شاہد جو ہے نا، میر شاہد کینیڈا میں ہے اور میر اختر جو ہے یہ ناروے کے اندر ہے نا، تو یہ دونوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ مہینہ پہلے انہوں نے 3 کروڑ روپے ان کو بھیجا ہے شاہ رخ وغیرہ کو گولہ برود کے لیے۔ تو گولہ برود کس مقصد کے لیے؟ آتنک پھیلانے کے لیے۔ یہ جو گن مینوں کے ہاتھ لڑائی آ گئی، پورے گاؤں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے ٹیوشنوں پہ نہیں جاتے، دونوں گاؤں متاثر ہو گئے ہیں۔ اور ان دونوں گاؤں کے افراد کو جو بزدل ہیں ان کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ چوڑیاں پہن لیں، لب کشائی نہیں کر رہے، ظلم برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشا لیکن بول نہیں رہے۔ مجھے جو یہ خبریں آ رہی ہیں ان کے رشتہ دار بائٹ سے بھیج رہے ہیں، یونان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جاپان سے، وہ مکالز، پھر میں پل نتار کے ساری سٹوری کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں حق کی آواز کے لیے بولنا چاہیے، حق سچ کے لیے جو ہے نا مت اپنا زمین پہ مارنا چاہیے، پٹکنا چاہیے، رولا ڈالنا چاہیے تاکہ آپ کی داد رسی ہو۔ تو یہ دونوں جو ہے نا گاؤں لوگ اتنے کو ڈر چکے ہیں، وہ لب کشائی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ساری جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ان کی قتل ہوا کچھ، یا یہ وہاں پہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے ان کے علاقے میں؟ بیٹے یہ موری کے علاقے سے فائرنگ کر کے ہی آ رہے تھے۔ یہ جو ڈالے میں سارے مرے ہیں نا، انہی کے اندر ایک وقار بٹ ڈرائیور تھا، دوسرا اس کے اندر جو ہے نا گورا نام کا لڑکا تھا، اس کے اندر مبشر اور چڑی تھا، ناظم اور نازو تھا، رخسار نامی لڑکا تھا جو راسب کا بھائی ہے، یعنی راسب کے 3-4 بھائی مر چکے ہوئے ہیں، اختر گجر کے 3-4 بھائی مر چکے ہوئے ہیں، اور جو پہلے جو میروں کی برادری ہے وہاں پر ان کے 17-18 بندے مر چکے ہوئے ہیں۔ یہ دشمنی بڑی پرانی ہے، لیکن پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ اختر گجر سب کچھ چھوڑ چکا ہوا تھا، اب اس کو دوبارہ اس جنگ میں اتارا گیا ہے، لیکن جائے گا وہ اب اپنی مرضی سے، اور میرا خیال ہے یا وہ مرے گا یا وہ مارے گا۔ اس کی کیا وجہ تھی ان کو دوبارہ کس طرح اتارا گیا؟ کیا اس میں کوئی تیسرا بندہ آ کے نہیں، اس کے اندر جو ہے نا ٹک ٹاک نے دوبارہ اس کام کو بڑھایا ہے۔ یہ جو راشو وغیرہ یہ ٹک ٹاک میں ویڈیوز بنا رہے تھے، یہ اس کی بیوی کو کہتے تھے گاؤں میں وعدے لگاتے تھے بلاک گجر کتنے لکایا ہی، تو اس کے بیٹے کو بھی انہوں نے پیرالائز کر دیا ہوا تھا۔ یہ تنگ آمد و جنگ آمد والا کام ہوا ہے، اور اب یہ ڈو اور ڈائی ہوگی، یہ لڑائی اب اینڈ پہ آنے لگی ہے اور بڑی خطرناک جنگ شروع ہونے لگی ہے۔ اگر اداروں نے ان کو کنٹرول نہ کیا یا ان کو نام موقع پہ جہنم واصل کیا دونوں گروپوں کو، تو یہ جو ہے نا خون میں نہلا کے رکھ دیں گے گجرات کو۔ اب جو باقی فرد رہ گئے ہیں ان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نست و نابود ہو جائیں گے سارے، کیونکہ انہوں نے بیک فٹ پہ جانا نہیں، خواندگی کی شرح وہاں پہ کام ہے، لڑائی گن مینوں کے ہاتھ آ گئی ہے۔ یہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ تباہی پھیرتے ہیں۔ یہ اب آخری مراحل میں چل رہے، اب دیکھیں کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ اداروں کے لیے اس وقت مشکل ہے نا، وہ گنجان وہ ہے نا، وہ ایریا پتہ ہے کس طرح کا ہے، وہ ٹرائبل ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اتنا بڑے رقبے پہ محیط ہے، کیسے وہ ڈھونڈیں گے؟ اداروں کے پاس وسائل کتنے ہیں مجھے یہ بتائے نا۔ ہاں یہ ہے اگر ان کے ہتھے کوئی چڑھ گیا نا تو ان کے فورن پولیس مقابلے ہوں گے، یہ لکھ رہے ہیں بات کاغذ کے اوپر۔ اچھا وہ کون سی ایسی جگہ کی جدھر وہ چھپ جاتے ہیں یا کیا سلسلہ ہے ادھر کیا؟ بیٹے پہاڑی سلسلہ ہے نا، پہاڑی سے خندقیں انہوں نے کھودی ہیں، غاریں بنائی ہیں، اس کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے پاس ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی سے ہم ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریس کر لیں؟ ہمارے اداروں کے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر مستنصر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی پالیسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے گجرات کے معاملات کو سمجھتے ہیں، کوئی نہ کوئی زبردست اس کا حل نکالیں گے، اور جب پتہ لگے آپ سے شیئر کریں گے ہم۔
اچھا سورج صاحب آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت زیادہ اور لوگ حیران ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں. یار میرا جو ہے نا لوگوں کے اوپر ٹرسٹ لیول بہت زیادہ ہے, لوگ میرے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. لوگ آپ لوگوں سے باتیں کیوں نہیں کرتے, اب یہاں پہ کیوں کیا لینے آ جاتے ہیں. میں بھی آپ ہی کی طرح کام کر رہا ہوں نا, میرا لوگوں نے جو ہے نا مجھے دیکھ لیا ہوگا کہ یار بندہ جینون ہے, اور جس طرح میں بات کرتا ہوں کسی کے باپ کا باپ نہیں کر سکتا. مجھے لوگ کہتے ہیں چوئی صاحب بڑے خطرناک نے, اور میں ان کو کہتا ہوں چھڑ دیو, خطرناک موت کا فرشتہ ہے, بس جس نے آنا ہے وہ لے جانا ہے. تو یہ بیچارے کیا ہے, میرے مرنے سے ہوگا کیا, گھڑیاں رک جائیں, ٹائم ایسے ہی چلتا رہنا ہے. تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب تک جیوں گا ایک شیر کی زندگی جیوں گا, یہ بات یاد رکھیے گا.